بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے عجائبات اور تخلیقات کا مرکز ہے۔ یہاں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ایک مخصوص کام کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور مر جاتی ہے۔ آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، صبح سورج طلوع ہونے پر وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پھولوں کو تلاش کرتی ہے اور ان سے رس لے کر واپس اپنے چھتے میں آ جاتی ہے۔ سینکڑوں مکھیوں کی محنت سے شہد پیدا ہوتا ہے اور یوں وہ انسانیت کے کام آتا ہے۔ اسی طرح پرندے، کیڑے مکوڑے، جانور اور سمندری مخلوقات، یہ تمام وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے ایک مخصوص جینس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ جینس پہلے سے متعین ہوتے ہیں، البتہ بعض جانوروں کے جینس میں تربیت کی گنجائش ہوتی ہے، اور جب ان کو تربیت دی جائے تو پھر وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، جیسا کہ کتا اور طوطا۔ دوسری قسم انسانوں کی ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات کا اعزاز ملا ہے، اور اس اعزاز کی وجہ سے اس کے جینس متعین نہیں بلکہ ان کو آزاد رکھا گیا ہے۔ اس کو عقل اور شعور کی دولت دی گئی ہے، جس کی بدولت وہ اچھے برے میں امتیاز کرتا ہے اور اپنے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بااختیار بھی بنایا گیا ہے اور اسی اختیار کا حساب بھی لیا جائے گا۔ بچہ کن افراد سے سیکھتا ہے؟ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے لاشعور کی پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سیکھنے کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ ابتدائی سالوں میں وہ ماں باپ کے حرکات و سکنات اور ان کے جذبات کا بھرپور اثر لیتا ہے۔ بول چال سن سن کر وہ بھی آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے۔ 3-4 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد وہ اپنے والدین کی عادات، جذبات اور گفتگو کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ مشترکہ خاندان میں رہتا ہو تو اپنے دادا دادی وغیرہ کی عادات اور باتوں سے بھی مسلسل سیکھ رہا ہوتا ہے۔ والدین کے بعد دوسرا نمبر ٹیچرز کا آتا ہے، جس سے بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھیل کھیل میں ہی بچہ اپنے ٹیچر کی نقل اتار رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر میں اپنی والدہ کو اس رنگ کے کپڑے پہننے کو کہتا ہے جیسا کہ اس کی ٹیچر نے پہنے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کے دوست ہوتے ہیں جن کی عادات سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ اکثر اسی چیز کی ضد کرتا ہے جو وہ اپنے کسی دوست کے پاس دیکھتا ہے۔ اس کے دوست جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لاشعوری طور پر وہی لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شوبز ہیرو ہے۔ بچہ ٹی وی، انٹرنیٹ پر جن لوگوں کو دیکھتا ہے، اب چاہے وہ منفی ہو یا مثبت، ان سے اثر ضرور لیتا ہے اور انہی کی طرح لباس اور بول چال شروع کر دیتا ہے۔ والدین کیا کریں؟ بچپن کی عمر میں بچہ ایک سلیٹ کی مانند ہوتا ہے جس پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس پر اگر ابتدا ہی سے منفی باتیں نقش ہونا شروع ہو گئیں تو بچہ ساری عمر اسی مزاج کے ساتھ گزارے گا۔ ایسے میں والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس عمر کی حساسیت کو سمجھیں اور بچوں کی تربیت میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اچھا عقیدہ۔ اچھا عقیدہ دینا بچوں کا بنیادی حق ہے۔ بچوں کو اللہ کی ذات پر یقین دلانا اور انہیں حلال حرام کا بنیادی تصور دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، محنت کی ترغیب۔ بچوں کو ہر کام محنت کے ساتھ کرنے کی ترغیب دلائیں اور انہیں بتائیں کہ کامیابی محنت کے راستے پر چلنے سے ملتی ہے، کسی شارٹ کٹ سے نہیں۔ نمبر 3، بچوں کو جینے دیں۔ بچوں پر اپنے ان خوابوں کو لادنے کی کوشش نہ کریں جن کو پورا کرنے سے آپ محروم رہیں۔ ہر بچے میں اپنی قابلیت، اپنا کمال اور اپنا شوق ہوتا ہے، اسی کے مطابق انہیں جینے دیں۔ نمبر 4 ہے پروفیشن۔ بچوں کے سامنے کسی پروفیشن یا پیشے کی برائی نہ کریں۔ ممکن ہے آپ کو جو پیشہ پسند نہ ہو اسی میں آپ کا بچہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دے۔ 5 نمبر ہے نفع مند انسان۔ بچوں کو ہر وقت یہ احساس دلائیں کہ چاہے وہ کسی فیلڈ کو اختیار کریں لیکن ہمیشہ ایک نفع مند انسان رہیں اور لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں۔ جب ہم کامیاب شخصیات کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی کامیابی کے سفر کا آغاز ان کے بچپن سے ہی ہو گیا تھا۔ بیشتر شخصیات ایسی ہیں جنہیں اپنے والد، استاد یا کسی معروف شخصیات سے انسپائریشن مل گئی اور ان کے اندر انہی کی طرح بننے کا شوق بھی پیدا ہو گیا۔ یہ شوق جدوجہد میں بدلا اور دن رات کی محنت کے بعد بالآخر اس نے وہ مقام پا لیا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھریلو حالات اس قدر سخت تھے
जिन्होंने इनको कुछ सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने एक फैसला किया और फिर आंखें बंद करके मेहनत शुरू कर दी। मेहनत की भट्टी में जलकर वो कुंदन हुए और फिर एक दिन आया कि ज़माना उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दोस्तों, कामयाब शख्सियात में एक बड़ा नाम इब्राहिम लिंकन का भी है। इनकी ज़िंदगी में दो बातें बड़ी अहम हैं। एक ये कि इन पर पे दर पे बड़ी सख्त मुश्किलात आन पड़ी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी जवानमर्दी के साथ इनको बर्दाश्त किया। दूसरी खसूसियत ये थी कि उनके वालिद एक गरीब इंसान थे जो लोगों के जूते सीते थे और जिसके पास अपना मकान भी नहीं था, लेकिन इब्राहिम लिंकन खुद अमेरिका के सदर बन गए। इब्राहिम लिंकन ने अपनी ज़िंदगी में वो कुछ कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन था। बचपन में उसकी माँ फौत होगी। इसको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, चुनाचे इसने कर्ज लेकर पढ़ना शुरू किया। वो दिन को काम करता और रात को पढ़ाई। एक दफ़ा इसको मालूम हुआ कि दरिया पार एक वकील रहता है जिसके पास किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा है। वो उसी वक्त वकील के पास पहुंच गया। वकील ने कहा कि मेरा मुलाजिम छुट्टी पर है, तुम मेरे पास नौकरी कर लो। इब्राहिम ने हामी भर ली और किताबों की मोहब्बत में नौकरी शुरू कर दी। इस वक्त अमेरिका में इंसानों को गुलाम बनाकर फरोख्त किया जाता था। एक दफ़ा उसने देखा कि कुछ लोग स्याह फाम गुलामों पर तशद्दुद कर रहे हैं। बस ये मंजर उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इस जुल्म को ख़त्म करके रहूँगा। लेकिन वसी पैमाने पर फैले इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इसको एक ताकतवर शख्स बनना ज़रूरी था। चुनाचे इसने सियासत का आगाज़ किया। पहली दफ़ा वो इलेक्शन लड़ा लेकिन नाकाम हुआ, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा भी नाकाम हुआ। इसने 2 दफ़ा बिजनेस भी किया, इसमें भी नाकाम रहा, लेकिन इसका अज़म अभी टूटा नहीं था। अलबत्ता शादी के बाद पेदर पे 3 बेटों की वफ़ात ने इसको हिलाकर रख दिया। वो मायूसी की इंतहाओं पर था। दोस्तों ने इसके घर से चाकू छुरी हटा ली थी कि कहीं ये खुदकुशी न कर ले, लेकिन इसका कहना था अभी मैंने तारीख रकम नहीं की, जिस दिन तारीख लिख लूँगा उसके बाद मरूँगा। एक सब्र आज़मा और तवील जद्दोजहद के बाद जब वो इक़्तिदार में आया तो उसने गुलामी के इस निज़ाम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। लेकिन इस वक्त के बड़े बड़े सेठ इसके मुखालफ हो गए और इस निज़ाम को ख़त्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनका सारा कारोबार इसी के बल पर चलता था। नतीजतन जंग छिड़ गई जो 4 साल तक जारी रही और इसमें 7 लाख लोग जान से हाथ धो बैठे। इतने भारी नुकसान के बाद इब्राहिम लिंकन ने ये अटल फैसला कर लिया कि मैंने इस निज़ाम को ख़त्म करके रहना है। वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए और अमेरिकी सरजमीन से ग़ुलामी का कारोबार बंद हो गया। लेकिन इस फैसले पर इसके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो गए और इसी दुश्मनी का नतीजा था कि मौका मिलने पर एक शख्स ने इन्हें गोली मार दी और भाग गया। 4 डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इनका इलाज शुरू किया, मगर गोली चूंकि सर में लगी थी इसलिए वो जाँबर ना हो सके और 15 अप्रैल 1865 को जख्म की ताब ना लाते हुए फौत हो गए। इब्राहिम लिंकन की जद्दोजहद भरी इस जिंदगी पर 14,000 किताबें और सैकड़ों ड्रामे और फिल्में बन चुकी हैं। इब्राहिम लिंकन का अपने बेटे के उस्ताद को खत, बचपन की अहमियत और अपने बेटे की तरबियत का एहसास इब्राहिम लिंकन को भी था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मुसलसल मुश्किलात और मसाइब में गुजारी थी और फिर एक तवील इंतज़ार के बाद अमेरिका की एक ताकतवर शख्सियत बन गए थे। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने बेटे की तरबियत का भरपूर एहसास रखते थे और बचपन की अहमियत को समझते थे। एक दफ़ा उन्होंने अपने बेटे के उस्ताद को ख़त लिखा और उनसे गुजारिश की कि मेरे बेटे को ये बातें सिखाएं। नंबर 1, लोगों की बातों को सच्चाई की कसौटी पर परखो और जो दुरुस्त हो इसको मान लो। नंबर 2, जहाँ दुश्मन होते हैं वहाँ दोस्त भी होते हैं, अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी देना सीखो। नंबर 3, इसको बताएं कि उदासी में कैसे मुस्कुराया जा सकता है। नंबर 4 है आंसू में कोई शर्म नहीं है। नंबर 5 है मनफी सोच रखने वाले और खुश आमदी लोगों से दूर रहो। नंबर 6 है इसको बताओ कि तुम्हारे हाथ मुफ्त आने वाले $5 से वो $1 ज़्यादा कीमती है जो कमाया गया हो। नंबर 7 है इसको किताब ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन इसको कुदरत के करिश्मे, सूरज, फूल, शहद की मक्खियाँ और पहाड़ वगैरह देखने का भी मौका दें। नंबर 8, जहाँ विलन होता है वहाँ हीरो भी होता है।
نمبر 9، اس کے ساتھ شفقت کریں لیکن اس کو دلاسا نہ دیں، چونکہ آپ کی تربیت کی یہ سختی اس کو کندن بنا دے گی۔ نمبر 10، پرشور ہجوم کا حصہ نہ بنو بلکہ اپنی رائے بنا لو اگر تم سچے ہو۔ نمبر 11، اسے سکھائیں کہ نقل کر کے پاس ہونے کی بنسبت ناکام ہونا اعزاز کی بات ہے۔ نمبر 12، اس کو بتاؤ کہ تمام سیاستدان خود غرض نہیں ہوتے، ان میں ایک پرخلوص لیڈر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 13، اس کو بتاؤ کہ آدمی کو اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کرے۔ نمبر 14، اپنے ذہن اور علم کا بہترین استعمال کرو لیکن اپنے دل اور روح کو کبھی نہ بیچو۔ نمبر 15، اس کو اپنے اوپر یقین کرنا سکھائیں تاکہ وہ انسانیت پر یقین کر سکے۔ دوستو، دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم لنکن بھی یہی چاہتا تھا۔ ان کی نصیحتوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ سب اچھے اخلاق، کردار سازی، معاشرتی آداب، فطرت سے محبت اور خود یقینی پر مشتمل نظر آتی ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو استاد سے کہہ سکتے تھے کہ محنت کر کے میرے بیٹے کو زیادہ نمبر دلوا دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف اچھے نمبر لینا کافی نہیں، بلکہ سب سے بنیادی چیز بچے کی تربیت، شخصی تعمیر اور ایک بہترین انسان بنانا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو نمبر، جی پی اے اور ڈگریوں کی دوڑ سے نکالیں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں، کیونکہ کائنات کے سب سے ذہین اور دانا انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔